کسی قدر تنگی دور ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عالم سے اللہ کی سارا اس کی بنا کی معلوم پیش کرتے ہیں. کوئی مباحث نہیں. یہ بات عرض کی ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہ حرکات کیے جاتے ہیں. اس میں تھوڑا اضافہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معیار زندگی اور زندگی کا آنے والے انسان ہماری زندگی ان کے کرانے کے پورا کرنے کے معیار کے اعتبار سے عام لوگوں کے مقابلے میں شاید کی بہت اونچا ہونا معیار بہت اونچا ہونا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کریں اس کرانے سے تعلق رکھنے والے عورتوں میں یاد کرنے والے تھوڑی سی نہیں کرتے ہیں. تھوڑا سا السلام کے لیے بات یہ شریف ہوتے ہیں. حالات ویسے اچھا عمل کرتے ہیں اجر بھی ان کا بہت ہوتا ہے. مکمل پیش ہوتے ہیں ان کو خیرالی کرانے کو قیامت کے اعتبار سے اسی بنا میں تھوڑا سا کام کے اعتبار سے اس میں کوئی زیادہ دباؤ نہیں. دیکھا جائے کہ بازار کوئی شادی پیدا کرتی ہے تھوڑا سا ہمارا خرچہ بھی بڑھا دیا جائے. البتہ بہت زیادہ یہ قسم کا اچھا نہیں لیکن جس کرانے کی اور اس کے حساب سے یہ بات زیادہ نہیں سمجھی. اللہ کے رسول آپ کو سنایا رسول کے نام کے بدلے یعنی اس پس منظر میں ایسے حالات میں اس قسم کی واقعات کے پیش آنے کی صورت میں یہ آیات گزری اس کو شان نزول ہے. یہ جو مطالبہ آیا ازواج مطالعات کی طرف سے سب کی مائیں ان کی طرف سے مطالبہ جو اخراجات کم کیے جاتے ہیں اور اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجیے اگر تم کو دنیا کی زندگی گزار دیں اور میری زندگی بنا رہے ہیں آؤ میں ان کو معلوم دے کر
رخصت علينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا اور سامان دے دو مال مدد دے دو اچھے طور پر تم کو رخصت کرو. اور اگر تم اللہ جانتے ہو اللہ کے رسول کی قدر کرتے ہو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تم میں شیطان کی بیماریوں کے واسطے بہت بڑا مسائل میں پیش کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھنے کے بعد عائشہ کو فرمایا دیکھو اللہ نے آیت اتاری اور اس میں لوگوں کو اختیار یہ ضروری ہے تم اس کا کوئی جواب دینے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ اس کے بعد جواب کرنا ہوگا. عائشہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری بدلائے والے محمد ایسا نہ ہو کہ جلدی میں کوئی نامناسب فیصلہ کر لے دیا ہوا اختیار کا استعمال کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے جھوٹائی ہو جائے. اس لیے یہ سوچ کر کہ ماں باپ سے مشورہ کریں کہ ماں باپ کا کسی صورت کی بات پسند نہیں جائے تھوڑا سا معلومات ڈالنے جائے گا باقی نہ مشورہ تو نہیں جائے. اس لیے ان کو پہلے بتایا میرے پاس اختیار دیا گیا ہے. اس اختیار کے استعمال کرنے سے پہلے تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے کوئی بات اس کے بعد یہ آیت پڑھنے سے تو یہ بھی معلوم ہونا چاہتے ہو تھوڑا سا دے دیں گے اچھے طور پر رخصت کر لیں اور چاہیے ہو عمل کرنے والوں کے بعد ہمارے پاس بہت بڑا ہے نبی آیت سنائی ہوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوراً بولنے لگی اس مسئلے میں اپنے ماں باپ سے مشورے کا سوال ہی کیا ہے. میں تو اللہ کو اللہ کے رسول کو آخرت کو جاتا ہوں دنیا کے کام میں تھوڑا ہی ہم سے اللہ چاہتا ہوں دنیا کے خاطر دنیا کی معلومات کے خاطر آپ کے نکاح میں باقی نظر یہ فیصلہ مجھ سے کیسے ہوتا میں تو آخرت چاہتا ہوں اللہ رسول کو پسند کرتے ہیں مجھے یہ زندگی پسند ہے ڈاکٹر والے باقی والے زندگی والے زندگی ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے الگ بنا ماں باپ سے الگ کرنے کی ضرورت نہیں اور جب سعادتیں سمجھ میں آئی فصیلتیں سمجھ میں آئی حقیقتیں کھلی ہوئی کیسے اسی انداز سے ارے نبی علیہ السلام جیسی برکات کے نکاح میں کسی کا ہونا اس خاتون کے لیے اتنی بڑی سعادت کی اور اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے اتنا زبردست احساس ہے پوری مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام کی رفاقت بہت بڑی سعادت دنیا کی آخرت میں نظر کھلی دنیا تو وقتی ہے فانی ہے آخری ہے ظاہر ہو جانے والی اور آخرت
رہنے والی ہمیشہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ گھرانے سے تعلق رکھنے والی خواتین اتنی بڑی سعادتیں ملی ہوئی ان کا اعتقاد اور والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں فیصلہ کر دیا ہے زندگی کے سمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جانتے ہو دے دوں گا اچھے انداز سے سر کو مسئلہ ہمارے پاس یہی کہا کہ ہم اللہ کو اللہ کے رسول کو ہمیں بات پسند نہیں ہے، تھوڑا سا دنیا کا معلوم مل جائے، لیکن آپ میری طرف کہ سعادت ہم حاصل ہے بہت سارے احکام ہیں اسلام میں ویسے عورت کو چھوڑ دینا پسندیدہ نہیں ہے، بات کو چھوڑ دینا چاہیے، بات کو ذرا سی بات ہے۔ اگر 10,000 مسئلے علماء سے پوچھے جا رہے ہیں، اس میں سے 8,000 مسئلے طلاق کیا ہے، 25 سال پہلے وہاں کے دارالاسلام میں جہاں سے فتوے جاری ہوتے ہیں وہاں جا کر دیکھنے کا موقع ملا، وہاں کا کھانا دیکھا، وہاں کو تفصیلات سے آگاہی دینے کی کوشش کی، سوالات کے طور پر سسٹم نظام دیکھا، یہ پوچھا گیا اس زمانے میں اس وقت میں سوالات خطوط کے ذریعے سے پہنچتے تھے اور درجے کی سہولت کی ہے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ایسے کوئی انتظام ہو، یہ ذرا نکلنے کے سوال کرتے ہیں، سوال پہنچ گیا اور وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ وہ زمانے میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ سالانہ کتنے مسئلے کا جواب دیا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہم سالانہ 12,000 جاری کرتے ہیں۔ اس وقت میں پوچھا کہ اس میں زیادہ تر مسائل کون سے ہو گئے، انہوں نے کہا 12,000 سے 10,000 ہمیں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور جائز کرا دیا گیا ہے، اس لیے جتنی جائز چیزیں ہیں تمام جائز چیزوں میں سب سے زیادہ پسند کرتی ہے طلاق۔ اب غسل مباحات جائز چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب سننا پسند ہے، بہت ہی شدید ضرورت ہے۔ ہمارے استاد محترم سے بڑے علامہ بڑے عجیب ان کا حال ہے، انہیں بچے پڑھنے کے بعد کمروں میں دوسرے جماعت کے بچے آنے تک تھوڑا سا وقت بھی رہتا تھا تو اللہ کے جگت میں لگے تھے اور جیسے مانگوں میں یہ بھی کبھی ان کی جڑ پر حاضری کا بھی موقع ملتا
کبھی کچھ حالات معلوم ہوں گے بچوں سے بہت زیادہ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے. کسی ان کے شاگرد نے اشارے محبت میں کہا حضرت روزانہ تبصر کرتی ہیں وہ ان سے علائم ورادہ کے نہیں کرتے اس وجہ سے کہ کی حالت ایسی ہے ایسی صورت میں میں برائے کروں گا کسی دوسرے کے نگاہ میں اس کو سب یہاں تو ذرا ذرا سی بات کو چھوڑنا وہ سالہ فوراً حالانکہ مفتی نہیں ہوں گے بہت لوگ مجھے سمجھ بھی جائے بولتا رہتا ہوں معیوب چیز ہے مگر اگر کسی کو شدید طور پر بھیجنے کی ضرورت ہے تو اس کا جو فائدہ ہمارا ہے وہ قاعدے سے کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ ایک مہینے میں سے ایک ہی طلاق ہے وہ بھی باقی کی حالت میں سمجھ جائے کسی کر لینے کا نہ سمجھے روش ایسی ہی رہے مزید سمجھانے کے بعد پھر ایک مہینے میں وہ بھی باقی والی حالت میں غصے میں آزاد سعود لگا ایسا عجیب مریض ہے آخر مشہورہ کی طرف جا کر انتظار کر اسی لیے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اس سے والی حالت ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے اور باطل صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ عمل کیسا کیا جانا چاہیے کچھ سمجھ نہیں آتا. اسی لیے کہتے ہیں اس سے والی حالت میں ایک فیصلہ مت کریں. آتا ہے اس کو غصہ آیا اس کے سامنے سے ہٹا دیں ٹھنڈا پانی پی لو وضو کر لو کھڑے رہیں بیٹھے بیٹھے لیٹ جاؤ عمل بنائے لیتے رہے تو ان کے بیٹھے رہے کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے والے بڑھتے ہیں بالکل غصہ آگ کا ایسا ہوتا ہے اور آگ کی خصوصیت آگے بڑھنے کی پیش آنے والے واقعات بڑا عجیب اثر انسان کھیت میں کام کر رہے ہیں ایک آدمی ان کے ساتھ کسی آدمی نے ناروا سلوک کھڑے ہوئے تھے چل رہے تھے ناروا سلوک کرتے ہی غصہ آ گیا ہے پانی کیچڑ الٹ رکھی اس میں بھی جا رہے ہیں غصہ آ گیا فوراً بیٹھے کپڑے ڈالا بند کرا کسی نے کہا ایسا کہے وہاں سے کہنے لگے غصے میں بیٹھ جانے کا حکم ہے تو یہ تو پیارے نبی علیہ السلام کے ارشاد پر عمل کرنے کا وقت ہے. جہاں تک میرے جسم یا میرے کپڑوں کے خراب ہونے کا تعلق ہے تو بات میں دونوں بات صاف ہو جائے گی. اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم تو نہیں جا سکتا.
کرتے رہنا بندے کو سمجھتے ہیں بہت بڑا کارنامہ ہے. آدمی کی بلدی ہونے کے علاوہ سبھی جانا بہادری کے علاوہ اور اس سے ظاہر کرنے میں بزدلی کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ دشمن کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ جو اس سے کوئی ہے. اگر کسی کو شدید ضرورت پر چھوڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہے پہلے تو اسے طریقہ ہے پہلا ہم کیا ہے بات سے سمجھے. سمجھانے کے باوجود کا سن حضرت مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک نوجوان زور سے بولتے ہوئے جا رہا ہے، بس اب تو خالد صاحب کے جا رہا ہوں، ایک بات جا رہا ہوں فیصلہ کر دے، اب تو خالد صاحب کے پاس جا رہا ہوں فیصلہ کر دے. اور میں کوئی دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس نے تمہیں نماز پڑھ رہا ہوں مان نہیں پڑھ رہا، ایک مطلب ہے تو مطلب بات ماننے بھی تیار نہیں. بابا تم نماز کیسے ادا کر رہے 5 سال اس کی عمر تمہاری 20 سال ہمارا کب سے پڑھنا شروع کرے 25 سال سے مجھے برس کر 15 سال ہمارے کچھ پڑھنے میں چنتا کرنا برس لگ گئے. مناقے کی تدریب ہفتے کو سمجھا لگے پہلا عمر پڑے سو گھومنا اور تم کو کسی حد تک فائدہ بتاؤ نقصان نہ ہو. کون سا بھی عمل کر رہے ہیں آج کے لیے دین کے واسطے تمہیں بھی غصہ نہیں کر رہے، دین کے واسطے کوئی بھی غصہ نہیں کر رہے. یہ شکایت بندہ نماز کھڑے ہوئے ختم ہو سکتی نماز، یہ شکایت 15 منٹ کی 20 منٹ نہ پڑتی ہم بولتے جلدی سے کوئی نہیں آئے ناراضگی ہے دین کے معاملے میں غصہ کرنا ختم ہو گیا. کئی وقت نہیں جانا چھوڑ دی بڑا چل گئی تیار کرتے ہیں سب بہت نقصان اگر ہم لوگوں کا نظارہ ایسے ہی رہا روزگار ہماری مرضی کے خلاف ہوا برداشت نہیں کر دیتے، میری مرضی کے خلاف کچھ کیا کرنا اپنی مرضی کے خلاف اللہ کے برداشت کر لینا اللہ کو پسند آ گئی. ہمارے جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں اگر اللہ کی شانوں میں کرم کر دیا کہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا میرے معاف کر دیا تھا، چلو میری مرضی کے خلاف ہوا اس کو میں بھی معاف. یہ کتنی بڑی چیز ہوئی.
اس کے باوجود بات سمجھ میں سننا ہے، گھر میں رہ کر اس سے منہ موڑ کر آرام کریں۔ اپنے گھر میں کرنے کے واسطے گھر میں دوسرا مسئلہ ہے، جانے سے سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسرا مسئلہ اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آیا، بس یہ ماننے لگ جائے پھر زیادہ اس کے باوجود بھی مسئلہ آپ کو نہیں آ رہا تو اب کیا کرنا؟ اپنے خاندان کے جو بڑے ان کے خاندان کے جو بڑوں کو بٹھا کے صورت حال بتا کے کہنا کہ ایک صورت کو پیش کر دیں تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ لڑکے کی غلطی ہے تو لڑکے کے ماں باپ سمجھیں، لڑکی کی غلطی ہے تو لڑکی کے ماں باپ سمجھیں، اپنے ماں باپ کا زیادہ سمجھیں۔ اس کے باوجود بھی مسئلہ کاموں میں نہ ہے تو ایسی صورت میں وہ طریقہ کیا ایک دفعہ ایک بازار اگر اس کو الگ کر رہے ہیں ایک بڑا بہت سے اور اس کے حوالے کر رہے ہیں اچھے طور پر اسے گھر چھوڑنا یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اصل مسئلہ شکایت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کا اسلام پڑھنا اسلام نے طلاق کی اجازت دے کر مسلم کا راستہ کھول دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کو قانون میں جو اچھائی ہے پوری دنیا میں اس سے بہتر کوئی قانون بہت مشکل بن جاتا ہے۔ کیا کرے گا؟ اختیار کا مسئلہ ہے، اس کے بھی دو طریقے، ایک یہ ہے کہ عورت سے کہہ دیا میں تم کو اپنے اوپر کا واقع کروا لینے کا اختیار نہیں، اگر تم موجود اس لیے نہیں رہنا چاہتے ہیں تو تم کو اختیار ہے اور چاہے مسلسل کر سکتے یا ایک اختلاف اختیار رکھتے ہوئے اگر اس کے باوجود بھی تم نہیں رہنا چاہتی ہیں اور اس سے مطالبہ کرتی ہیں تو تم کو چھوڑ دو۔ ایسی صورت میں یہ اختیار کا ایک دوسرا پڑے گا، الگ کر رہے ہیں ابول کرنا ہے، ضرورت پڑ جائے کہ سارے مراحل سے گزر جائیں۔ کوئی ایسی ہوتی کسی صورت پر اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیریکٹر خراب ہو ایسے برداشت کر سکتا، ایسی صورت اختیار ہے صحیح طریقے سے اختیار کرے تاکہ اس کی کام بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جس کسی کے خاندان میں ایسی کوئی بات پیش آئے اس کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر اس صورت حال کو تفصیل سے بتلا کر مسئلہ کیا ہے معلوم ہے، اس کو نہیں سمجھ میں نہیں سنا رہا۔ اور اگر تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کو ترجیح دیتی ہو، پسند کرتی ہو، چاہتی ہو، پھر اللہ نے عورتوں کے پاس میں سے بہت بڑا حضر حسین ہر اعتبار عورت کے لیے، لیکن یہاں خصوصیت سے ازواج نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اچھا کام کریں گی ایسی صورت میں
وہ نہیں کرو. اور اگر خراب کام ہوا ان کے تمہارا تعلق مقصود کرانے سے اور بہت بڑے اعزاز اور شرف تم کو حاصل ہے، تم اللہ کے رسول کی بیوی ہے، ایسی صورت میں اگر تمہاری جانب سے کوئی ایسی بات ہوئی تو نبی علیہ السلام کے لیے زندگی کا یا تکلیف کا سبب بنے. آپ عائشہ سے ہی ہوا تو ایسی صورت میں سزا بھی نہیں ہوتی. آگے جائے ہیں سے پوری حکومت کی اور سبب میں دو باتیں ایک تو یہ اور اس پر فیصلہ ہے وہ ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے. کبھی ہم دنیا کو ترجیح نہ دیں، کبھی پانی چیز کو اہمیت نہ دیں باقی کے مقابلے میں، کبھی دنیا کو ترجیح نہ دیں آخرت کے مقابلے میں، کبھی دینی سعادتوں کو قربان نہ کریں دنیاوی سہولتوں کے لیے. ایک سبب تو یہ یاد رہنا چاہیے. اور دوسری چھوڑنے سے ہلکا سا جو اشارہ کیا گیا ہے اس کے ذمہ میں بیان کرتا ہے. عام طور پر معاشرے میں پائی جانے کی وجہ سے تھوڑی سی میں نے اس سے آپ بچائیں. شروع ہی سے دین کا ماحول زندگی کا ماحول عورتوں کی اچھی کرتی ہے جس کا کرنے میں جگہ جگہ بولتے رہتے ہیں. مسلمانوں میں نیک عورت کو نیک لڑکی کو رشتے کے لیے طے کرنے کا نہ قومی رواج دیا جانا چاہیے. ایک لوگ یہ کہیں کہ دو لڑکی مزاج نہیں ہوتی بالا نہیں ہوتی اس کو رشتہ نہیں آتا. یہ تعصب قائم ہونا چاہیے. تعصب دوسرا قائم ہونا چاہیے. ڈگری بڑی رہے ایسا ہوتا یہ اس کے نتیجے میں مجھے وہاں پڑھاتا رہے کون سے نئے کون سے خریدا میں بھیجتے رہے اور ضرب کما کے بچپن سے شروع کر گئے. اچھی پیدا ہو گئی میں اور جانا شروع کر دیتے 15 سال بڑی ہونے سے 17 سال 18 سال جمع ہو رہا. پھر ایسی صورت میں بند کر آنے والے کا منہ بھرایا جا سکتا ہے. مزاج بدل گیا. اس کے نتیجے میں اس تعلیم کی طرف متوجہ ہو گئے مالیات دولت کی طرف متوجہ ہو گئے. مزاج سے مطلب ہو کہ یہ بن گئے. امت مسلمانوں کے مزاج بننا چاہیے وہ یہ جہاں دیندار ہوگی باخلاق ہوگی ایماندار ہوگی آخرت والے اعمال کی عادت ہوگی اس نے اللہ کے حاضر ہوگی ایسی لڑکی کو چنا ہے. یہ مزاج بن جائے پھر انشاءاللہ ماحول کو درست کرنے میں بڑی باقی کا حصہ انشاءاللہ Thank you.